مقدس تھا جنہاں سب مسلمان نبی کا لب پر جو ذکر بے مثال، نبی کا لب پر جو ذکر بے مثال آیا، کمال آیا، ہجر طیبہ میں یاد بن کر جو خیال آیا، کمال آیا۔ کیا خوبصورت نعت پڑھی تھی۔ نعت پڑھنے کا ایک طریقہ کار بھی ہوتا ہے اور حضرت نے بڑی دلچسپ انداز میں پڑھی، اور اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا وہ تذکرہ تھا۔ تو میں یہ بیٹھے سوچ رہا تھا، سجاد اور شفیق دونوں نے باتیں کی۔ میں تے سجاد کو اکثر تو بڑے نال ہی ہوتا کر اینا دڑے زیادہ لوڈ ہے، کیونکہ میں صبح گراؤنڈ نکلے ہاں نماز پڑھ کے تھوڑے تھا پہنچیاں تھے، تو پھر شیروان جلساں تے شیروانوں پٹھیالے ہے، پھر سوالے بڑے لمبا شیڈول ہونا ہے، راتی نے 12 تھوڑا جہا مزاحی آدمی نال ہو سی تے نال تھوڑی وہ انٹرٹینمنٹ کرتا رہے سی، اس وجہ سے تھوڑا ہونا ضروری ہے۔ میں تو سارے بھراؤں کا شکریہ ادا کرنا کہ ٹیڑا حال لکھالا اس کتب بولی نہ آتا۔ اس کی وجہ ہے کہ جس ویلے پچھلی دفعہ الیکشن لڑیا سا 2015 کا، تے 2015 دے الیکشن وچ مک تے کوئی سیاںدا ہی نہ سا، اس ویلے کٹڑے تے حال لکھالے مک مل کے ووٹ دیتے اسے، تے ون سائیڈڈ بڑے مخالف کینڈیڈیٹاں دے گنے چنے ووٹ آسے تے ون سائیڈڈ سارا پولنگ جتا چھوڑیا سا۔ کٹڑے لکھالے دا تے حال لکھالا کٹڑ آئی تے وہ پولنگ اسٹیشن ہے جس کو میں اپنا کار سمجھنا اور جینین کار ہے۔ بڑے لوگوں کا اکثر گلا بھی ہوتا ہے کہ جی تسی کٹڑا حال لکھالا ہی جڑا ہے اس چ نکلتی نہیں، اتنے ہوں بڑا کار ہے میں خود نکل گیا اس چ، تے کٹڑا حال لکھالے کدے نہ بولک دا۔ میں آیت میں تلاوت کی تھی، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قسم ہے زمانے کی کہ انسان نقصان میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے اس کے کہ جو ایمان لے آئے اور نیک اعمال کرے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ دیکھیں جہاں تک اس دنیا کے نظام کی بات ہے، دنیا کا بہترین نظام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں دیا۔ جو بات ابھی وہ نعت میں کہہ رہے تھے، دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حکمران بنے تو انہوں نے ایک معیار رکھا۔ آج اگر بات کی جاتی ہے، میں اس وقت حکمرانوں کی بات کر رہا ہوں، اگر آج بات کی جاتی ہے کہ فلاں مشیر خراب ہے، فلاں مشیر ٹھیک نہیں ہے، تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ جو ہیں جب خلیفہ بنے ہیں تو مسائل زیادہ ہونے شروع ہو گئے، تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت بکر عمر و عثمان کا مشورہ دینے والا میں ہوا کرتا تھا، اس لیے مسائل نہیں ہوا کرتے تھے، اور وقت مشورہ دینے والے تسی ہو گئے، اس واسطے مسائل پیدا ہو گئے۔ پاکستان کا جو حال ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں کر کے دکھایا۔ شام کا گورنر حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کو لگایا، اور صرف اس بنیاد پہ لگایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی زندگی میں صادق اور امین کا لقب دیا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جب کسی کو کوئی ووٹ دو، عہدے کی بات ہو، منصب کی بات ہو، کسی کے ہاتھ میں اقتدار دینے کی بات ہو، تو اس کے لیے معیار سب سے پہلا یہ ہے کہ وہ صادق ہو، سچا ہو، امین ہو، امانت کی پاسداری کر سکتا ہو۔ یہ بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر کے دکھائی، اور جب شام کے دورے پہ گئے، گورنر شام کو دیکھنے گئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوجی چھاؤنیوں میں جا رہے تھے تو کھانے کا وقت ہو گیا، عرض کی گئی کہ حضور کون سا کھانا پیش کیا جائے، فوجیوں والا یا گورنر والا؟ فرمایا کہ مجھے دونوں کھانے پیش کرو۔ دونوں کھانے پیش کیے، ایک طرف فوجیوں والا کھانا تھا جو سپاہیوں کا تھا، اور ایک طرف گورنر کا کھانا تھا۔ جو سپاہیوں کا کھانا تھا وہ گوشت کا شورا تھا اور تازہ روٹی تھی، ادھر جو گورنر کا کھانا جب دیکھا تو خشک روٹی اور پانی تھا۔ یہ دیکھ کے آپ نے فرمایا مجھے اب گورنر کے گھر بھی لے چلو۔ جب حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شام کے گورنر تھے، اصل تے صوبہ خیبر پختونخوا ایک چھوٹا جہا صوبہ ہے، اس کا گورنر نہیں سنبھالنا ہوتا،
ایک تبادلہ نہ کرے کوئی یہ میرے بن جلے وہ زمین تے نہیں آندا شام تے گورنر دا جس ویلے گھر دیکھنا گئے تو دیکھا کہ کھجوروں کی ایک جھونپڑی ہے جس میں اندر ایک مسلح اور پانی کا مشکیزہ پڑا ہوا ہے۔ عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ وہ لوگ آئیں، اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، میں تمہیں حکم دیتا ہوں، حکم ہے، واضح حکم ہے، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، ان اللہ یأمرکم، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، امانتیں اہل لوگوں کے سپرد کرو۔ اہل لوگ کون ہیں؟ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر کے بتا دیا، اہل لوگ وہ ہیں جو صادق اور امین ہوں، سچے اور ایماندار ہوں، امانت کی پاسداری کریں۔ آج ہم نے ووٹ کا کرائٹیریا یہ نہیں رکھا ہوا، ہم نے ووٹ کا کرائٹیریا اب رکھ لیا ہے جنبہ، برادری، پارٹی، فرقہ، اس چکر میں پڑ گئے۔ جب ہم ان چکروں میں پڑیں گے تو پھر تباہی اور بربادی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ اور تسی آپ دیکھ کے لو اسی تباہی نکلے آپ تک پہنچ دے ہاں، تباہی دا اس کا حالے بڑھ دے کہ اس کا غریب آدمی نہ آٹا کہنا کہ نہ چینی کہنا کہ نہ دال کہنا کہ نہ کیک نہ کار بنانا تو ضرورت ہی گل ہوگی کہ کوئی کنسٹرکشن کرسی نے کار بنا سی، دوائیاں جو کہ ڈاکٹر کو جلتے رہو اللہ خیر کرے تے جڑا بھی بلڈ پریشر تے شوگر دا ہر دعا کوئی مریض ہے کہ دوائیاں دی قیمتاں آسماناں نال گلا کر دی۔ آخر ہم نے کب اس نظام کو بدلنا ہے کہ اسی اگلا نسلاں اسی طرح گزارا کرنی ہے رسل۔ اگر میں یہ بڑے لیول کی گل ہو گئی میں نیشنل لیول تک گل کر چھوڑی، لیکن اگر اسی لیول تک گل کرا تناول لیں تسی بس آپ دسو سمجھدار لوگ بیٹھے دے بٹھا لے تو بھی لکھا لے تو بھی اور شیروان تو بھی بیٹھے دے ہو کہ تناول جو کہ یہ سارا گزرے راستہ جڑا ایک تناول دا حال ہے جڑا ایم پی اے اور ایم ایل اے میں ہر جگہ گل ہوتا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے جڑے بعد آنے والے خلیفہ جڑے ایسے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں عمر ثانی آتے 2.5 سال میں اگر کائنات میں ترازو آن رکھ دیں 3 سالوں میں اس نے پاکستان میں عدل و انصاف کا نظام نہیں آتا کسا جائی بھی اگر عدل و انصاف کا نظام آنے تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظام امپلیمنٹ کرنے پھر اپنے گورنر صادق اور امین لانے پھر گورنر جس ویلے تسی میں اور گل نہ کرتا ہے جی لاسو اس نے پھر کیا تبدیلی آسی پھر جس لئے گزرے اللہ تسی لاسو اے جی کہ جنہ کا اپنی ہوشی نو اسی پھر کیا تبدیلی لاسی اگر مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہو تو پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظام کو بھی دیکھو نا پھر ان کے بنائے ہوئے طریقوں کو بھی دیکھو پھر ایماندار گورنر لے کے آؤ ایماندار وزیر اعلیٰ لے کے آؤ ایماندار ایم پی اے لے کے آؤ ایماندار ایم ایل اے لے کے آؤ جو حقیقی معنوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کا خوف رکھتا ہو اتنا جڑے ایم پی اے تے ایم ایل اے بن دے اکثریت 90% تو زیادہ تسی دیکھو سارے دے سارے ٹھیکیدار ہیں کسا دا بھرا ٹھیکیدار کسا دا چاچا ٹھیکیدار کسا دا تایا ٹھیکیدار تسی جتنے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر اپنا خلیفہ بنے تو بازار تو ساری دکانیں بند کر چھوڑی اتنا جڑے ایم پی اے بن دے سارے کو پہلے ٹھیکیداری دا لائسنس ہے الٹا نظام ہے جس لئے الٹا نظام ہے آج پاکستان کو تک پہنچ گیا تباہ حال 5000 ارب ڈالر تو قرضہ انہاں 4 سالاں وچ 51000 ارب ڈالر ہو گئے آئندہ آنے والی نسلاں ارباں تے کھرباں وچ مقروض ہو گئے اس دا جڑا سود لگدا وہ ٹیکس لگدا ہے ٹرپل ٹیکس لا کے اسے جو کڈے جلدا ہے اڑ کے آتے ہیں اسی پاکستان جو کرتے ہیں پاکستان جو کچھ بھی نہیں کرتے بہرحال یہ لمبی گل ہو جاتی ہے اس وقت میں فیصلہ کرتا میں اگا بھی مشکور ہاں سجاد دا اتنا بہترین پروگرام کرایا شفیق بھائی دوستا تسی سارے لوگ دوست بھرا بیٹھے ہو کہ جڑے دا جڑا ہے بڑا ایک دعویٰ چلتا ہے لکھانے دا علیحدہ بڑا ایک زور چلتا ہے اس وجہ سے زور چلنے کہ دوستا بچہ ہے دوستا برہم ہے دوستا ہاتھ پکڑ کے جڑا ہے زبردستی جدہ تسی لکسو میں تسی وقت تو رکھ دیو میں تسی تو رکھ دیو اس وجہ تو کہ جڑی عزت آج تے دیکھو جس وجہ میں پہلا الیکشن 15 دا لڑیا سا کہ وقت تکی تو کہہ کے پورا تک کسی ہن دیا سی تکی تو کوئی نہ سمجھدا سا ہون دے جل کے پشاور بھی کرسو تو پتہ لگ سی کہ اسحاق کوئی ایسا لورے بھی کرسو کوئی ایسا لیکن وقت اصل شناخت اللہ دیتی ہے تو تساں لوگوں دیتی ہے میں تساں لوگوں کدی بھی نہ بھولاں گا انشاءاللہ تعالی بڑی پوری کوشش رہی اس تو پہلے جڑے گل سجاد کیتی ہے مٹی پاؤ اس تو پہلے جڑے کام ہو گئے بڑے کام کیتے ہیں اللہ دا شکر ہے جڑے ہو گئے انہوں نے مٹی پاؤ گا انشاءاللہ اسی کام کر سکتے جڑے رہ گئے سارے گلے مقاصد وہ آپ کے پیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر
میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ 4 سال ابتباد کا ناظم رہے ہم، 4 سال بعد ابتباد کی نظامت چھوڑی ہے تے الف دے کے چھوڑی، ایک پیسے دی کوئی کرپشن تے بےایمانی نہیں کی۔ 4 سال بعد آن کے اپنا لوکل کوئی مڑ کے موٹر سائیکل تے اپنی برات گڈی دا رہے ہیں۔ 4 سال ابتباد کا جو ناظم رہے تو اربا خربا پتی ہو سکتے ہیں۔ اس واسطے اپنی غریبی میں جی سارا کچھ کیتے، اج بھی الیکشن کمپین کرنا تے کرائے دی گڈی دے کر دو، کوئی گڈیاں شڈیاں کچھ بھی نہیں۔ کہ یہ جتنا کچھ ہے تساں لوگوں نے اس ویلے میں جتنا بھی جڑنا تسی یقین کرو میں ہن اگلے پروگرام تو لیٹ ہونا، میں کوشش کرتا میں گلا کٹ کراں جتنی مختصر گل کر اگے کراں، لیکن میں جتنا جڑنا تے میں کو سارے ہفتے لوگ تو سننا بھی چاہنے گلا کتنا کٹ نہ کرتے کرو کہ ادھا وچ گل رہ جائے گلا پوری کرتے کرو۔ سارے سنگی لیاقت بھائی یہ گل کرتے رہے پھر مجبوری ہے میں گل پوری کرنی پینی ہے، لیکن میں کوشش یہ کرتا کہ میں کٹ گل کراں تاکہ اگلے لوگوں کا انتظار نہ کرنا پے۔ پھر تسی آپ اندازہ کر کے رہو الے کٹھیالے بھی جڑنا ہے، پھر شیروان جڑنا ہے، پھر پسوالا جڑنا ہے، پھر مڑ کے راتی پھر لکھارے جڑنا ہے۔ یہ بھی اتنا لمبا شیڈول ہے کہ راتی آئی راتی نے بڑا حال ہے ستا بھی نہ جڑا آئی رات گزری ہے، صبح کو پچھا نماز پڑھ کے پھر نکل آیا تے خیر الیکشن میں گل ہوتی رہی ہے تے ایک گل سن کے دل بھی خوش ہوتا ہے کہ میں اس دن ایک حدیث سنتا سا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اگر کوئی مومن تھکتا ہے تو اس نے تھکنا تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا، چاہے وہ کوئی کام کر کر کے مزدور تھک دے یا ایون کہ کوئی آدمی بیٹھ بیٹھ کے بھی تھک جاتا ہے، اس کو تھکاوٹ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی گناہ معاف کر دے۔ لیکن گل تو اس نے نیت دی ہے، نیت اگر وچ شامل ہو سی اللہ دی رضا تے پھر تے سارے کام ہو گئے ثواب، تے اگر نیت وچ ہو سی دکھلاوا تے فنکاری تے پھر تو سچا کام بھی پھر اللہ تعالیٰ قیامت والے دڑے دکھلاوے والی شہید کو بھی جہنم دے بل گسیٹ کے منہ دے بل گسیٹ کے جہنم میں سڑنا حکم دے سی۔ اس وجہ تو اللہ تعالیٰ اگر دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وقت اس کی خدمت کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس آدمی اس تناول کی نمائندگی واسطے آنے جڑا بہتر طور پر اس تناول کی نمائندگی کر رکھے۔ میں اسٹیٹ سیکرٹری صاحب کو آخساں کہ فوراً دعا کرا، میں تو سب پراواں دا مشکور ہاں، میں اگلے پروگراموں تک جلدی پہنچنے مجھ لیٹ ہو جانا، اگر فرد مسئلہ بن گیا تسی یقین کرو اس گلا آخری کر کے اجازت کرنا، چونکہ میں غریب آدمی ہیں، غریب آدمی چاہتے ہیں پروگرام میں فون نہ کر بڑے پسند کام ہی نہیں، لیکن لوگ میں جتھا گیا لوگ آپ کو خرچے کیتے آپ روٹیاں دیتی ہیں آپ چاہ دیتی ہے، جتھا میں آیا سجاد کو پوچھو سارا کچھ اسی کا لگے ہو سی بڑا کچھ نہیں لگیا، یہ برابر والی اکھر دے تے کل میں دے سانا کی اپروچ رسو یہ کس طرح وقت ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ بڑے کو جتھا تک ہوئی اس ابتباد دی پورے ابتباد کی میں گل کرنا، پورے ابتباد استے تناول والے نے، ابتباد ویلیاں والے نے، ابتباد گلیات والے نے، ابتباد رش والے نے، اس ابتباد دی اور پورے تناول دی انشاءاللہ تعالیٰ خدمت کرساں کہ دعا کرو اللہ تعالیٰ سے بھرپور خدمت کرنے کی توفیق۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جی۔